السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ خلاصہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک خاکہ لکھا ہے۔ خاکہ کہتے ہیں اسکیچ انگریزی میں۔ اس کا فن غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہوتی ہیں اور جیتی جاگتی تصویر سامنے نظر آتی ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے اور نہ سوانح عمری، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کی شخصیت اور نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کا ڈول حلیہ اور حرکات و سکنات اور عادات کا نقشہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ کھینچا ہے کہ مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ نذیر احمد کی شخصیت کا مرکہ کھینچتے ہوئے کہیں بھی توازن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہ ان کو فرشتہ بنا کر پیش کیا اور نہ ہی ان کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو مسخ کیا ہے۔ کچھ باتیں نذیر احمد کی زبان سے کہلوائی گئی ہیں اور کچھ خاکہ نگار کی زبان سے، اور اس طرح یہ طرز تحریر نے یہ خاکہ نہایت دلچسپ بنایا ہے۔ قد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا قد اونچا تھا، پیٹ باہر نکلا ہوا، توند باہر نکلی ہوئی، مگر باری بدن کی وجہ سے قد ٹھکنا معلوم ہونے لگتا تھا۔ سر پر بہت کم بال تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، دہانہ پڑا تھا، اونچی آواز میں بولتے تھے، جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی اور نتنے باہری تھے، داڑھی چھتری تھی۔ بچپن میں غریبی کے دن دیکھے تھے اور ایک مولوی صاحب کے یہاں عربی زبان پڑھی، قرآن مجید ہی پڑھا۔ صبح سویرے گھر گھر جا کر روٹیاں سمیٹنا مولوی نذیر احمد کا کام تھا۔ روٹیوں کے عوض ایک ہمسایہ لڑکی مسالے پسواتی تھی، بعد میں وہی لڑکی مولوی صاحب کی بیوی بن گئی۔ پھر کالج میں جو مفتی صدرالدین کا کالج تھا اس میں داخلہ ملا تو مسجد کے مولوی صاحب کو چھوڑ کر کالج چلے گئے۔ اس کالج میں سر سید، منشی ذکا اللہ اور پیارے لال بھی زیر تعلیم تھی۔ بعد میں مولوی نذیر احمد نے کتابیں لکھیں، قرآن مجید کے ترجمے پر ان کا بڑا ناز تھا۔ مولوی صاحب کے سب حالات لکھتے لکھتے مرزا فرحت اللہ بیگ جو ایک خاکہ نگار ہیں نے زبردست خوش مزاقی پیدا کی ہے۔ اس خاکے کا اسلوب اور طرز ادا نہایت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ شستہ اور شائستہ مذاق اور شگفتہ مزاح کی مدد سے مولوی صاحب کی خامیاں بھی گوارا ہو جاتی ہیں۔ اس مضمون کو اپنی فنی خوبیوں اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ خاکہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ اور پڑھیں گے۔ خاکہ نگاری کا آغاز یا عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن شعرائے اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے خاکہ نگار تھے ان میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی اور عبدالحلیم شرر، مولوی نذیر احمد، مرزا ہادی رس اور خواجہ حسن نظامی کے تحریر میں خاکے کے نمونے نظر آتے ہیں، اور باقاعدہ جو خاکہ نگاری کا آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ نے کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی بڑے مشہور خاکہ نگار ہیں، اور اس کے بعد اس کے کچھ سوالات ہیں۔ یہ الفاظ معنی ہے، آپ خود لکھو گے، اور پھر نذیر احمد کی شخصیت کی دلچسپ پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔
آپ اس سبق کو پڑھ کے ان سوالات کو پھر کر سکتے ہیں۔